گرد کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ آرمی چیف سید عاصم مونی نے واضح کر دیا ہے، پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف مشن کو قومی عزم کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ کوئٹہ گیرزن میں خودکش دھماکے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم مونی کی نماز جنازہ میں شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا CMH کوئٹہ کا بھی دورہ، دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ دہشت گردوں کا بلوچستان میں پھر بزدلانہ وار۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ، 26 افراد جاں بحق اور 62 زخمی۔ خودکش دھماکہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہوا۔ دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج۔ کمشنر کوئٹہ حمدہ شفقات کے مطابق دہشت گرد واک تھرو گیٹ سے اندر نہیں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلیٰ کے دھماکے کی مذمت۔ روسی صدر پیوٹن نے بھی کوئٹہ دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے صدر اور وزیر اعظم سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ملک سے دہشت گردی ختم کر کے دکھائیں گے، ایک ہفتے میں 4 سے 5 خودکش حملہ آور پکڑے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوئٹہ میں بات چیت، بولے وزیر اعظم نے کوئٹہ دھماکے کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ سیکیورٹی انتظامات میں خامی کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بولے کوئٹہ میں دہشت گردی واقعہ معصوم افراد کو نشانہ بنانے کا تسلسل ہے۔ معصوم افراد کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد قابل رحم نہیں ہیں۔ حالیہ واقعے کے ذمہ داروں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملے کا واقعہ، حملے میں ملوث 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ شایان علی، ملیکہ بخاری، سعدیہ فہیم، فہیم گلزار کے نام PCL میں شامل کیے گئے۔ ماہین فیصل، صدرات طارق، وقاص چوہان، محسن حیدر اور دیگر کے نام بھی شامل کیے گئے۔ 23 افراد کے پاسپورٹ بھی معطل۔ ملزموں کے حوالگی کے لیے برطانیہ کو خط ارسال۔ پاکستان لائے جانے کی صورت میں گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے گا۔ انفارم کے مطابق بھارتی بورڈ نے اپنی حکومت سے دورہ پاکستان کی اجازت نہ ملنے کا بتایا۔ بھارتی میڈیا نے ٹیم کے پاکستان نہ جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے مقابلے میں آئندہ سال 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری دبئی سے وطن واپس پہنچ گئے۔ 10 روز قبل دبئی ایئرپورٹ پر طیارے سے اترتے ہوئے صدر زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا، جس کے بعد ان کے پاؤں پر پلاسٹر چڑھایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ صدر مملکت رات بلاول ہاؤس میں قیام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈپلومیٹک انکلیو میں کیسکیٹ پولیس خدمت مرکز کا دورہ، سفارتکاروں اور غیر ملکی شہریوں کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ خدمت مرکز کے قیام کی تعریف کی۔ کہا سفارتی برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب جائیں گے۔ پیر کو عرب اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے، جس میں غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم 12 اور 13 نومبر کو باکو آذربائیجان میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر عالمی کانفرنس COP29 میں شرکت کریں گے۔ ہمیں سانس لینے دو، لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت۔ باغوں کا شہر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 570 تک جا پہنچا۔ گلبرگ سب سے زیادہ آلودہ علاقہ، AQI 900 ریکارڈ۔ شملہ پہاڑی میں 850، ٹاؤن شپ 800 اور جوہر ٹاؤن میں 790 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے تجاوز کر گیا۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ پنجاب میں اسماگ کے جن کو بوتل نے بند نہ کیا جا سکا، فضائی آلودگی بڑھنے کے باعث نظام زندگی درہم برہم۔ تعلیمی ادارے، پارک، میوزیم بند ہو چکے، کھیلوں کی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئیں۔ موٹر وے آج صبح اسماگ کی وجہ سے بند رہی۔ اسماگ کی وجہ سے خشک کھانسی اور سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ۔ اسماگ کی شدت آئندہ 2 سے 3 دن تک برقرار رہنے کا امکان۔ اسماگ اور دھند کے باعث موٹر وے آج بھی مختلف مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے درخانہ، M4 شاہ شمس انٹرچینج سے عبدالحکیم، جبکہ M5 شاہ
ملتان سے ظاہر پیر تک بند رہے گی۔ دھند اور اسموگ کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے کو عوام کے تحفظ سے محفوظ سفر کے لیے بند کیا گیا۔ سفر کے لیے صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کا وقت بہترین ہے، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ بارش ہونے کی صورت میں اسموگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ لاہور اور دیگر علاقوں میں مطلع برآلود، بادل برسنے کا امکان بھی موجود۔ بادل خود سے نہ برسیں تو مصنوعی بارش کا طریقہ بھی اپنائے جانے کا امکان۔ پہلے بادلوں کو کیمیکل کے ذریعے بھاری کیا جائے گا، برفیلے کرسٹلز بننے کے بعد بارش ممکن ہوگی۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق گہرے بادلوں کو مصنوعی بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا ہم غلام ہیں کا نعرہ لگایا، جلسے میں امریکی پرچم بھی لہرایا، پی ٹی آئی کے موقف میں تضاد پھر کھل کر سامنے آ گیا۔ سوابی میں جلسہ گاہ میں بڑا امریکی جھنڈا لہرایا گیا۔ پی ٹی آئی اپنی حکومت کے خاتمے کا الزام امریکہ پر لگاتی رہی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ سے ہی تمام امیدیں وابستہ کریں۔ چیف جسٹس کی مقدمات کی تعداد میں کمی کی پالیسی، ثمرات آنا شروع۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ ایک ہفتے میں دائرہ مقدمات اور نمٹانے کی تفصیلات جاری کر دیں۔ 5 نومبر تک ایک ہفتے میں 302 مقدمات دائر ہوئے، 679 مقدمات نمٹائے گئے۔ 5 نومبر کے روز 38 مقدمات دائر ہوئے اور 220 نمٹائے گئے۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کم ہو کر 59,435 ہو گئی۔ سردیوں میں بجلی سستی کرنے کا پیکیج 3 ماہ کے لیے ہے، اگر کامیابی ملی تو توسیع کا سوچیں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس، کہا بجلی کا سہولت پیکیج گھریلو صارفین اور کمرشل صارفین دونوں کے لیے ہے۔ چاہتے ہیں ایسا پیکیج سال میں 6 ماہ کے لیے لائیں، سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا۔ اور مظفر گڑھ میں تھل جیپ ریلی، تیسرے روز سٹاک کیٹیگری کے مقابلے۔ سٹاک کیٹیگری میں مجموعی طور پر 53 ریسر شریک ہوئے۔ شدید اسموگ اور خراب موسم کے باعث ریس 3 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوئی۔ 200 کلومیٹر طویل ٹریک پر ریسرز کا اپنی مہارت کا مظاہرہ۔ سٹاک کیٹیگری میں خواتین ریسرز بھی شریک ہوئی۔